ہے ان کا ایک طریقہ کار جس میں وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو سپورٹ ڈاکٹر صاحب وہ سوچنا تو کرنا تو دور کی بات، وہ سوچ بھی نہیں سکتے جو ان کو اس وقت صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ مولانا طیب قریشی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، مولانا طیب قریشی صاحب کو بھی ہم جوائن کرواتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے ایک تقریر کی ہے جس کے اندر انہوں نے قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دنیا میں ہمارا جو پاکستان ہے اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، یا پھر لا الہ الا اللہ کا نعرہ سعودی عربیہ لگاتا ہے۔ تو یہ دونوں ممالک، اور جس طرح ہمیں حرمین شریفین کا محافظ اور ان کو خادم جو ہے وہ بنایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے خاص تحفے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ بنیان المرصوص میں ہم نے مدد کو آتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ تمام تر صورتحال کو؟ اور جیسا فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے علماء کی ایک اس کے اندر کہا، کانفرنس کے اندر کہا کہ اسلامی ریاست میں ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم اور فتویٰ نہیں دے سکتا، اس کو آپ کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بار جو فیلڈ مارشل کا جو خطاب تھا، ایک تو یہ کہ علماء کے جذبات وہ دیکھنے کے لائق تھے، اور لوگ جو اپنی محبتیں علماء کرام اہل مدارس ان پہ نچھاور کر رہے تھے، اور جو گفتگو انہوں نے فرمائی، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ گویا انہوں نے ہمیں اپنا بھولا ہوا سبق جو ہے وہ یاد کروایا ہے کہ بھئی پاکستانی کیوں نہ اپنی پاکستانیت پہ فخر کریں کہ اگر دنیا میں دو ریاستیں ہیں جو کسی نظریے کی بنیاد پہ بنی ہیں، اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، بے شک، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے اور ہماری بنیادیں دکھائی ہیں کہ بھئی پاکستان کوئی ایسی ریاست ہے خدا نہ خواستہ کہ جو لوگ اس کے دشمن سوچ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو اللہ نہ کرے ڈیسٹیبلائز کریں گے، اس کو کوئی خدا نہ خواستہ ختم کر سکیں گے۔ لاکھوں شہداء کا خون ہے اس کی بنیادوں میں، اور یہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے اس بات کا بھی اہل علم کو اعتماد میں لیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ایک پیغام دیا ہے، اور علماء کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ بھئی ممبر و محراب سے یہ بات ہو کہ کیا لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ 57 اسلامی ممالک میں کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ملک کا انتخاب کیا ہے؟ یعنی یہ آپ اس کو کیوں یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں کسی انسانوں کا دخل نہیں، بلکہ یہ خاص عطیہ خداوندی ہے کہ کلمے کی بنیاد پہ ریاست بنی، اور پھر دیکھیں 77-78 سال بعد اللہ تعالیٰ 57 اسلامی ممالک میں سے اس ملک کا انتخاب کرتا ہے کہ یہ حرمین شریفین کی حفاظت اس کی فوج کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کے ساتھ ان کا وہ انٹریکشن بڑا ہی زبردست تھا، اور اس وقت اس بار تو علماء کے جذبات دیکھنے کے لائق تھے، جتنا لوگوں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا، اور سارے علماء نے ان کو یقین دلایا کہ اہل مدارس مساجد جو ہیں وہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، آپ پہ فخر کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں تو ہمیشہ سر کہا کرتا ہوں کہ میرے جیسا کوئی بھی انڈیویجول ہو یا کوئی جماعت ہو، پاکستان میں پیغام پاکستان کے بعد ایکچولی بدقسمت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ پیغام پاکستان کو قانونی شکل دی جائے، اس کو آئین سے پاس کرایا جائے۔ پیغام پاکستان تو اصل میں یہی فتویٰ ہے جو پاکستان کے چوٹی کے علماء نے مرتب کیا تھا، اس کے آگے نہ کوئی فتنۃ الخوارج ہو، کوئی انڈیویجول ہو، کوئی مسلک کی آڑ میں کہے، مذہب کی آڑ میں کہے، کسی کو نہ اجازت ہے اور نہ کسی کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ تقریباً 50,000 سے زیادہ علماء اور اہل مدارس، اور دوسرا یہ کہ پیغام پاکستان کو مرتب کرنے والے کون تھے؟ وہ حضرات ہیں جن کی بات برے صغیر پاک و ہند میں جن کا فتویٰ تسلیم کیا جاتا ہے اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس کی روح سے آپ دیکھیں تو انہوں نے یہ فتویٰ دو ٹوک دیا ہوا ہے کہ ریاست پاکستان کے خلاف لڑنا، اس کی فوج کے خلاف لڑنا قطعاً حرام ہے، بالکل حرام ہے مولانا صاحب۔